صحابہ کرام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ اپنے ہمسایہ کے پیٹ بھر کے کھانے کا پوچھ نہ لیتے تھے۔ اسی طرح جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ بیمار پرسی کے لیے جاتے، جب کوئی مر جاتا اپنے ہمسایہ کے جنازے میں شریک ہوتے۔ اور آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے محلے میں بھی کسی کی خبر نہیں کرتے۔ کراچی اور لاہور آپ چلے جائیں اور پھر باہر یورپ میں تو کوئی کسی کا پوچھتا بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری ویڈیو آج سننے سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، بھائی اور بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ایک پڑوسی کی شکایت کی۔ اس شخص نے کہا کہ میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے اور میں اس سے تنگ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خفا ہوئے، بہت رنجیدہ ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہمسایوں کے حقوق پر بہت زیادہ صحابہ کو تلقین کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے رنجیدہ ہوئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم ہے اس طرح کہ جبرائیل امین جب بھی وحی لے کر اترتے، اتنی دفعہ انہوں نے مسواک کرنے کی اور ہمسایوں کے حقوق کی مجھے تلقین کی کہ مجھے ڈر لگنے لگا میری امت کمزور ہے، ایسا نہ ہو کہ مسواک فرض ہو جائے اور ہمسایوں کو اپنی جائیداد اور مال میں سے حصہ دینا فرض نہ ہو جائے۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلقین صحابہ کرام کو فرماتے۔ تو جب اس شخص نے اپنے پڑوسی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، مفہوم اس طرح ہے کہ آپ جاؤ اور اپنے گھر کا سارا سامان ایک راستے کے درمیان میں رکھ دو۔ وہ شخص چلا گیا، اس نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھایا اور اس کو راستے کے اندر رکھ دیا۔ تو سب لوگ آنے لگے اور وہ پوچھتے رہے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا، یہ میرا ہمسایہ مجھے بہت زیادہ ستاتا ہے، میں اس سے تنگ ہوں۔ جو لوگ بھی یہ بات سنتے وہ اس آدمی پر لعن طعن کرتے اور بہت زیادہ خفا ہوتے۔ تو کسی نے اس شخص کو اطلاع دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا ہے اور اس آدمی کو کہا ہے کہ اپنے گھر کا سارا سامان باہر رکھ دو۔ جب اس شخص کو پتہ چلا تو وہ آیا اور اپنے ہمسائے کے پاؤں میں پڑا اور اس سے معافی مانگی اور توبہ کر لی اور قسم کھائی کہ آئندہ میں آپ کو کبھی بھی نہیں ستاؤں گا۔ میرے دوستو، بھائی اور بزرگوں، ہمیں بھی اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہمسایوں کے اپنے حقوق ہے۔ ہم اپنی گھر کی دیوار کو بھی اتنا اونچا نہیں کر سکتے کہ اپنے ہمسائے کے گھر میں جو تازہ ہوا جاتی ہے ہم اس کو روک لیں۔ ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جب ہم گھر میں کوئی اچھی چیز پکائیں تو اپنے ہمسایہ کے گھر بھی ایک پلیٹ ہم بھجوائیں۔ صحابہ کرام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ اپنے ہمسایہ کے پیٹ بھر کے کھانے کا پوچھ نہ لیتے تھے۔ اسی طرح جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ بیمار پرسی کے لیے جاتے، جب کوئی مر جاتا اپنے ہمسایہ کے جنازے میں شریک ہوتے۔ اور آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے محلے میں بھی کسی کی خبر نہیں کرتے۔ کراچی اور لاہور آپ چلے جائیں اور پھر باہر یورپ میں تو کوئی کسی کا پوچھتا بھی نہیں۔ تو آپ کراچی اور لاہور میں دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ آج ہم نے اپنے ہمسایوں کے حقوق کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ ہمیں اپنے ہمسایوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس نے کھایا کیا ہے، پہنا کیا ہے۔ گھر کے پاس میت ہوتی ہے، جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری شریعت لے کے آئے ہیں،
زندگی کا پورا ضابطۂ حیات ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکموں پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 100% طریقوں پر زندگی گزاریں گے، اللہ ہمیں کامیابی دیں گے۔ اور اللہ رب العزت نہیں بدلے، اللہ کا قرآن بھی وہی ہے، اور نبی علیہ السلام کے طریقوں میں برکت بھی وہی ہے، مگر آج ہم بدل چکے ہیں۔ اگر آج ہی ہم اپنے آپ کو بدلیں تو یقین کریں کہ یہ پوری کائنات اور فطرت اور یہ پوری قدرت کی تمام جو مدد اور نصرتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔